کے لیے سب ٹھیک ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. اپنے ظاہر کو بھی محمدی بناؤ، لیکن اپنے اخلاق کو تو بناؤ محمد، اپنے کردار کو تو محمدی بناؤ تاکہ کام مکمل ہو سکے. یہ تو ادھورا کام ہوا میرے دوست، یہ تو ادھورا کام ہوا. اے بسا ابلیس آدم روح ہست، رومی فرماتا ہے کہ بے شمار انسانی شکل میں شیطان پھرتے ہیں. تو اس لیے اپنے ظاہر کو بھی محمدی بناؤ اور اپنے باطن کو بھی محمدی بناؤ، اور یہ تب ہوگا جب آپ ذکر کریں گے اور جب میرے نبی کے اخلاق اور کردار اور عمل کو پڑھیں گے، آپ کی برداشت کو پڑھیں گے. جس طرح آپ پر پہاڑ توڑے گئے، تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، آپ نے صبر کیا. جب آپ مدینہ مکہ میں تھے، آپ کے گھروں میں گندگی پھینکی گئی، آپ نے صبر کیا، مسکرا کے برداشت کیا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے برداشت کیا. وہ کانٹے بچھانے والا نہیں آیا تو آپ پریشان ہو گئے کہ وہ کانٹے بچھانے والا کہاں گیا جو روز ہمیں یاد کرتا تھا. تو چل کر گئے اس سے پوچھنے، چل کر گئے. اور جب آپ مکہ میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے پر جنگیں مسلط کر دی گئیں. آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ تو محبت کا پیغام عام کرنا چاہتے تھے. وہ قریش مکہ وہاں آ گئے. جنگ میں جنگ ان کے ساتھ جوتنی پڑی، اور یہاں تک کہ جنگ میں اپنے جسم مبارک پر زخم برداشت کیے. چہرے انور لہو لہا ہو گیا، دندان مبارک آپ کا شہید ہو گیا، لیکن کوئی حرف غلط زبان مبارک پر نہیں آیا. دعائیں نکلتی رہی، دعائیں نکلتی رہی. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ دعا بھی نکلتی ہے تو صرف اپنے لیے، اے میرے مولا مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے. کبھی کسی اور کے لیے بھی تو دعا کیا کرو گے بھائی؟ یہ میری نبی کی سنت ہے. دوستوں کے لیے دعا کرتے ہو تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، یہ میری نبی کی سنت ہے. ہم تو اتنے خود غرض ہیں، اپنے ہوس کے مارے ہوئے ہیں. ایک سندھی کی کہا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک خود غرض مفاد پرست آدمی جس کو حسد کی بیماری تھی، اس نے ایک مرتبہ دعا کی کہ میرے مولا مجھے ایک جریب زمین دے دے. یہ سندھی کی کہانی ہے. تو اس کو ایک جریب ملا، پڑوسی کو 2 جریب مل گئے. تو یہ پریشان ہو گیا. پھر اس نے دعا کی کہ میرے مولا مجھے 100 روپے دے دے. اس کو 100 روپے ملا، پڑوسی کو 200 روپے مل گئے. کیا ہمارا حال یہ نہیں ہوتا؟ یہ پریشان. اس نے پھر دعا کی کہ میرے مولا مجھے 1 بیل دے دے. اس کو 1 بیل ملا، پڑوسی کو 2 بیل مل گئے. سوچیے گا، اپنے آپ کو ہم دیکھتے جائیں گے. یہ پریشان ہو گیا. بھائی یہ عجیب بات ہو گئی، دعا میں اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے 1 ملتا ہے، پڑوسی کو 2 مل جاتے ہیں. تو اتنا تنگ آیا کہ سوچ کے پاگل ہو گیا. آخر اس نے دعا کی. کیا دعا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ میرے مولا میری 1 آنکھ چلی جائے. کیوں یہ دعا کر رہا تھا کہ پڑوسی کی 2 آنکھیں چلی جائیں گی؟ میری 1 آنکھ چلی جائے. یہ دعا کیوں کر رہا تھا کہ پڑوسی کی 2 آنکھیں چلی جائیں گی؟ کیونکہ یہ سلسلہ مسلسل ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، تو یہ بھی اس دھمال میں یہ کام ہو جائے گا. تو آج ہمارا حال وہ ہے، اپنے لیے دعا کرتے ہو. میرے نبی کی سنت میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرو، میرے نبی کی سنت میں دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. کیوں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اتنی افراتفری مچائی ہوئی ہے؟ یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو ان کا اسلوب نہیں تھا. آج ان کا میلاد منا رہے ہو تو آج یہاں سے کچھ عزم کر کے اٹھو، کچھ نہ کچھ عزم. یہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہم بہترین رویہ رکھیں گے، ان سے جا کر مصافحہ کریں گے، ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے نام پوچھیں گے، اور ان سے محبت تنگ نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ہاتھ ملاتے ملاتے چائے کے پیچھے گھر میں چلے جائیں. یہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، یہ صرف چائے کی بات میں نے کہہ دی ہے. اس بہانے یعنی کہ جتنے بھی اپنے ذاتی لالچیں ہوتی ہیں ان کو پس پشت ڈال دو. تو ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے دوستی کریں گے، ان سے تعارف کریں گے.